اور جب ہم ان سے بمشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن رودس میں اور وہاں سے پترا میں. پھر ایک جہاز سیدھا فینیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے. جب کپروس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا. جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے. انہوں نے روح کی معرفت پولس سے کہا کہ یروشلم میں قدم نہ رکھنا. اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا. پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے. اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلمیس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے. دوسرے دن ہم روانہ ہو کر قیصریہ میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے. اس کی 4 کماری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں. اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا. اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے. جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے. مگر پولس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو. ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلم کو گئے اور قیصریہ سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناسون کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں. جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے. اور دوسرے دن پولس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے. اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا. انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی. پھر اس سے کہا، اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو نہ موسوی رسموں پر چلو. پس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر. ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے. انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تاکہ وہ سر منڈائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے. مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اس پر پولس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے. جب وہ 7 دن پورے ہونے کو تھے تو آسیا کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیوں، مدد کرو، یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی ہیکل میں لا کر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے.
کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترفیمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا، اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولس اسے ہیکل میں لے آیا ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولس کو پکڑ کر ہیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراً دروازے بند کر لیے گئے۔ جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلم میں کھلبلی پڑ گئی ہے۔ وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبیداروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا، اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولس کی مار پیٹ سے باز آئے۔ اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور 2 زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ۔ پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ۔ جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا۔ کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر۔ اور جب پولس کو قلعے کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں؟ اس نے کہا، تو یونانی جانتا ہے؟ کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے 4000 آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا؟ پولس نے کہا، میں یہودی آدمی کلیکیا کے مشہور شہر ترسس کا باشندہ ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے۔ جب اس نے اسے اجازت دی تو پولس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں